بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ شہر مکہ کے باہر چھوٹے بڑے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی جو بہت گنجان تھی۔ اس بستی میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے، دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے۔ خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی، اس ہجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں، ان کا ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا۔ بعض نے اپنے آگے ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے، یہ بھکاری تھے۔ ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بددو تھے۔ حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے۔ ان بھکاریوں میں ایک بھکاری کا اضافہ ہو گیا، جس کے پاس ایک پہرے دار دور کھڑا اس پر نظر رکھے ہوئے موجود رہتا۔ اس بھکاری کو اذیتیں سہتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اس کو تپتی ہوئی ریت پر جلا دینے والے دھوپ میں کئی گھنٹے کھڑا رکھا جاتا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے جاتے تھے تاکہ وہ زندہ رہے۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے ہی کھانے کو کچھ دے دیا جاتا تھا جو ناکافی غذا ہوتی تھی۔ وہ تمام بھکاریوں میں سب سے بوڑھا اور کمزور تھا اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس میں کچھ خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے لوگ اسے ذرا غور سے دیکھتے تھے۔ وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دی گئی ہے۔ قیدی ہو؟ پہلے روز ہی ایک حاجی نے اس سے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سر اوپر نیچے ہلایا، اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں۔ چوری کی ہے؟ حاجی نے اس سے پوچھا۔ چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے، بھکاری نے اپنے دونوں راشاگیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا۔ کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے؟ ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں سنگسار کر دیا جاتا۔ پھر کیا جرم کیا ہے تم نے؟ قسمت ہار گئی ہے، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ مجرموں کی قسمت جلدی ہار جاتی ہے۔ بوڑھے بدو قریب کھڑے ایک اور حاجی نے اسے کہا۔ بوڑھے بھکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا، وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک حاجی بولا جس کا نام یوسف بن الحارث تھا۔ دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو، مجھ جیسے کئی قیدی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، بھکاری نے کہا۔ تم کون ہو؟ ایک اور حاجی نے پوچھا، اور تمہارا نام کیا ہے؟ اور تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کبھی میرا نام بھی ہوا کرتا تھا، بوڑھے بھکاری نے کہا، نام صرف اللہ کا رہے گا۔ حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے۔ بوڑھے بھکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیروں پر کپڑا ڈال دیا۔ یہ بھکاری خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق سے قافلے کے ساتھ لایا گیا تھا۔ یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے، وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے دیتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں میں کچھ خرید کر کھا لیتا، پھر دن بھر کی بھیک گننے بیٹھ جاتا۔ گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا، وہ اور زیادہ رنجیدہ اور ملول ہو جاتا۔ اسے 2 لاکھ دینار پورے کرنے تھے۔ جب کچھ لوگ بھکاری کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو ایک شخص ان کے پاس آن کھڑا ہوا جو ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یوسف بن الحارث نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس ضعیف العمر بھکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف بن الحارث نے اسے کہا، اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ، تم دونوں چلے جاؤ۔ قیدی نے یوسف بن الحارث اور اس کے ساتھی جس کا نام خضر بن الغیاث تھا سے کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بیٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ 4 آدمی ننگی تلواریں لیے آئے اور یوسف اور اس کے ساتھی جس کا نام خضر تھا کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے،
ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا، خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، ہم حکم کے پابند ہیں، فوراً چلو۔ اگر ہم نہ چلیں تو؟ خضر نے کہا، پھر تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، ان کے ساتھ چلے جاؤ، رسوائی سے بچو۔ قیدی نے ان دونوں سے کہا۔ وہ چاروں محافظ دونوں حاجیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان خیموں کی بستی کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا۔ یہ نام کو تو خیمہ ہی تھا، لیکن یہ رنگدار قناتوں اور جھالروں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کے اندر ریشمی پردے لگے ہوئے تھے، ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسہری تھی۔ نرم و گداز کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا لباس عربوں جیسا تھا، اور لباس بھی ایسا کہ دور سے دیکھنے والا بھی کہہ اٹھتا کہ یہ کسی بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ یہ شام کا خلیفہ سلمان بن عبد الملک تھا جو بنو امیہ کی خلافت پر براجمان تھا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جنکا کر دایاں بازو گھما کر پھر ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تعظیم بجا لایا۔ خلیفہ المسلمین، اس نے کہا، دونوں کو لے آئے ہیں؟ ان کے پاس ہتھیار ہیں؟ خلیفہ نے پوچھا۔ نہیں خلیفہ المسلمین، اس نے کہا، وہ احرام باندھے ہوئے ہیں، نہتے ہیں۔ دونوں کو خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ خلیفہ کے آگے جھک کر سلام کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین یوسف نے کہا، ہم صرف اس دربار میں جھکنا جانتے ہیں جس میں حاضری دینے کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں۔ میں اسلام کا ہی خلیفہ ہوں۔ یہ خلیفہ سلیمان نے کہا، مجھے مت بتاؤ کہ اسلام کے احکام کیا ہیں۔ میں جنگلوں میں رہنے والے اور تہذیب و اخلاق سے نابلد افریقہ کے بدوں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے اسلام کے احکام سنائیں۔ خلیفہ المسلمین تو نے طارق بن زیاد، جس نے انڈلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ واپسی ممکن نہ رہے، مگر اس نے آدھا انڈلس فتح کر لیا تو نے اسے دمشق بلا کر اس کے پر جلا دیے کہ وہ گمنامی میں کھو جائے، اور دوسرے فاتح امن افریقہ موسیٰ بن نصیر کو بیڑیاں ڈال کر بھکاری بنا دیا۔ اگر تیرے مخبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں وہ تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے۔ یہ خضر نے کہا، کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچی؟ لے جاؤ ان بدزبان جنگلیوں کو۔ خلیفہ نے کہا، انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو، یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ کلثوم سلیمان نے آہستہ سے کہا۔ ایک جوان لڑکی پردے کے پیچھے سے باہر آئی اور آ کر اس کے زانوں پر بیٹھ گئی۔ اس کے سینے کے ابھاروں کا اپوروی حصہ اس کی قمیض سے نظر آ رہا تھا۔ مثناً خلافت پر بیٹھنے سے چند مہینے پہلے کلثوم اس کے حرم میں آئی تھی۔ یہ اس کے ایک دوست کا تحفہ تھا۔ سلیمان بن عبد الملک عورت اور شراب کا رسیا تھا۔ کیا تم نے سنا ہے ہم نے کیا کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا۔ ہاں، میں پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کہ موسیٰ کا بیٹا عبدالعزیز جو انڈلس کی بربری فوج کا امیر ہے، وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ نہیں لے گا؟ وہ سب سے بڑی فوج کا امیر ہے، میں اس کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا۔ 2 ماہ بعد حجاج کا یہ قافلہ دمشق پہنچا۔ موسیٰ بن نصیر کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ اسے ہر روز صبح جیل سے نکال کر بازار میں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، اور شام کو بھیک کی رقم جیل کے نگران کے حوالے کر دی جاتی۔ ایک شام خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے دربان کو بلا کر کہا کہ وہ ابو حنیف کو بلا لائے۔ کلثوم نے دربان کو روک دیا کہ وہ خود اسے بلا لائے گی۔ جب کلثوم نے ابو حنیف کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک 40 سال کے خوبصورت آدمی نے دروازہ کھولا تو کلثوم دوڑ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ابو حنیف نے کلثوم کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔
کلثوم ابو حنیف کو ساتھ لے کر خلیفہ کے پاس پہنچ گئی۔ خلیفہ نے خط لکھوا کر ایک چمڑے کے تھیلے میں سربمہر کیا اور قاصد کو دے کر روانہ کر دیا۔ 20 دن بعد قاصد واپس پہنچا اور ایک چمڑے کا تھیلا خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے حوالے کیا۔ خلیفہ نے تھیلا کھول کر قہقہہ لگایا اور حکم دیا کہ اس کو قید خانے میں موسیٰ بن نصیر کے پاس لے جاؤ۔ جب موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کا کٹا ہوا سر دیکھا تو غشی سے بے ہوش ہو گیا اور چند دن بعد اذیتیں سہتے ہوئے دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ یہ وہی قید خانہ تھا جس میں فاتح ہند محمد بن قاسم کو اذیتیں دے دے کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کرایا گیا تھا۔ اسی جیل کے ایک قید خانے میں فاتح اندلس طارق بن زیاد کو اذیتیں دے کر قتل کیا گیا تھا۔ اسی قید جانے میں قطبہ بن مسلم فاتح سمرقند کو یہیں اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا تو قبل از موت دوران قید اس نے کہا تھا، اے امتی رسول نار، میں تو تیرے عروج کے لیے کوشاں تھا، اب تجھے زوال سے کون بچائے گا؟ یہ تھا بنو امیہ کا وہ بدبخت شرابی اور عورتوں کا شیدائی خلیفہ سلمان بن عبد الملک جو آج بھی امت مسلمہ کے دامن پر ایک بدنما دھبہ ہے۔